ورک پرمٹ پہ آتے ہیں وہ بہت غلطی کرتے ہیں. وہ بہت پیسے ہوتے ہیں, 20,000 میں نے سنا ہے, 25,000 30,000 تک ایک بہت ہینڈسم اماؤنٹ ہے. وہ پاکستان میں بھی رہ کے ایمانداری سے بزنس کریں تو اس میں بھی برکت ہو جاتی ہے. کیونکہ بہت سارے لوگ آتے ہیں ادھر 15 20 سال رہتے ہیں, بڑی محنت کرتے ہیں, پراپرٹی بناتے ہیں, بینک میں پیسے ہوتے ہیں, لائف انشورنس بھی ہوتی ہوگی ان کی, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اس میں کئی دفعہ ان کی یہاں ڈیتھ ہو جاتی ہے یا پاکستان جاتے ہیں ہالیڈے پہ, وہاں ڈیتھ ہو جاتی ہے اور فیملی پاکستان میں ہوتی ہے. ان کے پاس پاکستان گورنمنٹ کو سیپریٹ کورٹس بنانی چاہیے, سیپریٹ لاز بنانے چاہیے, اور اس میں اسپیڈی ٹرائل ہو, اور اس میں ٹائم لمٹ جو ہے بڑا اسپیسیفک ہو, اور امیڈیٹ ایکشن ہونا چاہیے کہ جو لوگ موقع پہ قابض ہیں ان کے خلاف فوری طور پر ایکشن ہو. اور ان برطانیہ میں پاکستانی, انڈین اور ایشین کمیونٹی کو بہت زیادہ مسائل اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کامران ملک صاحب, جو ایشین کمیونٹی کی ہیلپ میں پیش نظر آتے ہیں. ان سے ہم بات کریں گے کہ یہ کون کون سی سروسز دیتے ہیں اور ان کے نزدیک جو ہے وہ ایسے کون سے مسائل ہیں جو سب سے زیادہ جو ہے وہ جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایشین کمیونٹی کو. بہت شکریہ کامران ملک صاحب, آپ نے ٹائم دیا ہے. سب سے پہلے آپ جو ہے وہ اپنا خود جو ہے وہ اپنا تھوڑا سا تعارف کروائیں اور پھر یہ بتائیں کہ آپ کون کون سی سروسز جو ہے وہ دے رہے ہیں. یہ سر اپنا اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ سے یہ آرگنائزیشن جو ہے یہ کافی ہیلپ کر رہی ہے پچھلے 12 سال سے, اور اس میں کے ایم لیگل ایکسپرٹ کے نام سے ٹریڈنگ ہوتی ہے, اور اس میں ہم خود اور ہمارے ساتھ بیرسٹر ہیں, ایک پورا پینلز ہیں جو کہ ہمیں مختلف سروسز پرووائڈ کرتے ہیں, جن کی وجہ سے ہم لوگوں کی جینون اور اچھے طریقے سے ہیلپ کرتے ہیں. اچھا, اس وقت جو سب سے زیادہ ہم اگر پاکستان یا انڈیا بنگلہ دیش کے لوگوں کا بات کریں تو سب سے زیادہ انہیں جو مسئلہ ہے وہ یہاں پہ ورک پرمٹس پہ آتے ہیں, اس کے بعد انہیں جابس نہیں ملتی, ان کے ویزے جو ہے وہ ختم ہو رہے ہیں. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے, اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیجیے گا کیا پاکستان سے ورک پرمٹ خرید کے یہاں پہ آنا کوئی اچھی پریکٹس ہے؟ جی, پاکستان سے جو بندے یہاں ورک پرمٹ پہ آتے ہیں وہ بہت غلطی کرتے ہیں. وہ بہت پیسے ہوتے ہیں, 20,000 میں نے سنا ہے, 25,000 30,000 تک ایک بہت ہینڈسم اماؤنٹ ہے. وہ پاکستان میں بھی رہ کے ایمانداری سے بزنس کریں تو اس میں بھی برکت ہو جاتی ہے. وہ پیسے دے کے بیچارے یہاں آتے ہیں, ان کا ویزا کینسل ہو جاتا ہے, پھر بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا, نہ لاء کا پتہ ہوتا ہے. اصولی طور پہ تو انہیں چاہیے کہ جو ورک پرمٹ کے پیسے دیے ہیں وہ جا کے ان کے خلاف کمپلینٹ کریں پولیس میں, یا جو ریگولیٹری باڈی ہے ان کو پروسیکیوٹ کرائیں, اور اس بیس پہ کمپنی کے خلاف کیس کریں امپلائمنٹ ٹرائبیونل میں, اور اس کے بعد جا کے ہوم آفس کا کوئی امیگریشن کا رجسٹر کریں, جو کہ اچھا انہیں بتائیں کہ یہ ہمارے ساتھ انٹرنیشنل سلیوری ہوئی ہے, اور ان کے خلاف جو ہے نا ایکشن لیا جائے تاکہ ان کو ہوم آفس کی طرف سے اس بیرسٹر کے تھرو جو ہے انصاف مل سکے. اچھا, آپ کا چونکہ یہاں پہ پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ, ایشین کمیونٹی کے ساتھ جو ہے وہ تعلق رہتا ہے, کچھ اور چیزیں یہ دیکھنے میں آتی ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ لوگ رہ رہے ہوتے ہیں, اور کوئی اگر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو کیا اس کی یہاں پہ جو پراپرٹی موجود ہے کیا وہ کسی طرح اس کے ریلیٹیوز جو ہیں وہ اس کو کلیم کر سکتے ہیں؟ یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا, چونکہ بہت سارے لوگ آتے ہیں ادھر 15 20 سال رہتے ہیں, بڑی محنت کرتے ہیں, پراپرٹی بناتے ہیں, بینک میں پیسے ہوتے ہیں, لائف انشورنس بھی ہوتی ہوگی ان کی, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اس میں کئی دفعہ ان کی یہاں ڈیتھ ہو جاتی ہے یا پاکستان جاتے ہیں ہالیڈے پہ, وہاں ڈیتھ ہو جاتی ہے, اور فیملی پاکستان میں ہوتی ہے, ان کے پاس انفارمیشن نہیں ہوتی, اور وہ اس طرح ان کی فیملی کے بندے کی جو ہول لائف کی لائیولیہڈ ہے یا جائیداد ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے. اچھا ملک صاحب, آپ نے یہ تو بتایا کہ جو لوگ یہاں پہ ہوتے ہیں ان کی پراپرٹیز کا, لیکن سیم یہی کام جو ہے وہ پاکستان میں بھی ہو رہا ہے. ایون کہ یہاں پہ لوگ اوورسیز زندہ ہوتے ہیں اور ان کا جو ہے وہ کافی عرصے سے اگر پاکستان نہیں گئے, نہ صرف یو کے میں بلکہ سعودی عرب, دبئی, دوسرے کنٹریز میں بھی وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کے پاکستان میں پراپرٹی پہ قبضہ ہو جاتا ہے. تو اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ سر, یہ تو بڑی تکلیف اور دکھ کی بات ہوتی ہے, اور ساری عمر وہ ادھر کام کرتے ہیں, پیسے بھیجتے ہیں, ان کی پراپرٹی پہ قبضہ ہو جاتا ہے. تو اس میں پاکستان گورنمنٹ کو سیپریٹ کورٹس بنانی چاہیے, سیپریٹ لاز بنانے چاہیے, اور اس میں اسپیڈی ٹرائل ہو, اور اس میں ٹائم لمٹ جو ہے بڑا اسپیسیفک ہو, اور امیڈیٹ ایکشن ہونا چاہیے کہ جو لوگ موقع پہ قابض ہیں ان کے خلاف فوری طور پر ایکشن ہو, اور ان کو سزائیں ملیں, اور فوری طور پر قبضہ ملیں جن بندوں کے ہے, تاکہ ان بندوں کو پتہ چلے کہ پاکستان میں ان کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے ہو رہا ہے, تاکہ ان کے دل میں پاکستان کی اور محبت پیدا ہو اور وہ زیادہ سے زیادہ زر مبالغہ بھیجیں. بہت شکریہ کامران ملک صاحب. جی, تو ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ کامران ملک صاحب, کے ایم لیگل ایکسپرٹس گروپس کے نام سے جو ہے یہ کمپنی کو رن کر رہے ہیں. تو جو چیزیں انہوں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اس حوالے سے اگر آپ کو کسی قسم کی ہیلپ کی ضرورت ہے تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں.